السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بچوں، آج میں ایک نئی اسلامی کہانی اسلام کے شہدائی کے نام سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اخلاقی سیریز کا کہ اس سے آپ اپنے اخلاق جو ہے وہ درست کریں، کیونکہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنے اطوار، اپنے طور طریقے، اپنے رہن سہن اور اپنی عادات اخلاق سے جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے اور دنیا میں زندہ رہتی ہے۔ اور حضور کی دنیا میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اخلاق کو تکمیلیت یعنی اختتام اور مکمل کر دیں کہ اخلاق کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو ایک نئی اسلامی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاق کو بہتر فرمائے۔ یہ ایک کہانی ہے ایک ایسے اسلام کے شہدائی کی، ایک اسلام کے متمنی کی جو اسلام کی تمنا کرتا ہے اور اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اگر یہ عادات ہم بھی اپنا لیں تو بحیثیت مسلمان ہم اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں، لیکن اسلام کی جو اصول ہیں، جو قانون ہیں، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر ان چیزوں میں کوئی دنیاوی چیز ہمارے درمیان آ رہی ہے تو اسے ہم نے پیچھے چھوڑنا ہے، اللہ کے احکام کو، اللہ کے دین کو آگے رکھنا ہے۔ بظاہر ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کی عظمت کا ذمہ اور حضور کی عظمت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، وہ انسانوں پر نہیں چھوڑتا۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ سے آپ دیکھ لیں، استفادہ کر لیں، فائدہ اٹھا لیں کہ دنیا میں جب مسلمانوں نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کو فراموش کر دیا، تو یہ نہیں ہے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، ختم ہو گیا، بلکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئے کہ جن کی ہمیں کوئی سوچ بچار میں بھی نہیں تھے کہ یہ آگے آئیں گے۔ اقبال نے اسی کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے کہ کعبے کو نگہباں مل گئے صنم خانے سے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ایک کہانی سنیے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کی محبت سے شرشار کیجیے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے آدمی کی جو اسلام کو قبول کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، فتح مکہ کے بعد جب قبائل جوق در جوق حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بکوش اسلام ہونے لگے اور ہو رہے تھے، تو قبلہ بنو مزینہ کا ایک یتیم لڑکا جس کا نام عبدالعزیٰ تھا، یہ سعادت حاصل کرنے کو بے تاب تھا۔ وہ بچپن ہی سے سایہ والد سے محروم ہو گیا تھا اور چچا کے زیر سایہ یہ پلا بڑا تھا۔ ایک مرتبہ سوق اوقاز کے میلے میں جو ہر سال مکہ کے اندر لگا کرتا تھا، اس میں کان آواز حق سے آشنا ہو چکے تھے۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی حق کی اور اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی، تو وہ اس سے آشنا ہو چکے تھے، جان چکے تھے، اور وہ دل ہی دل میں توحید کا قائل ہو گیا تھا۔ تب وہ بے تاب تھے کہ اس کا چاچا بھی دعوت حق قبول کرے، لیکن اس پر تو جیسے اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ آخر تھک ہا کر عبدالعزیٰ نے دل کی بات جو ہے وہ زبان پر لانے کا مصمم پکا ارادہ کر لیا۔ عمر بھر اس نے چاچا کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کی، نہ کبھی کسی معاملے میں اختلاف کیا تھا، کہ اب ایک ایسا موڑ آ گیا تھا جہاں سے دونوں کی راہیں جو ہیں اب جدا ہونے والی ہیں۔ ان کے دل میں جو آگ روشن ہوئی تھی اسلام کی، اس کے شعلے اب چھپائے نہ چھپ سکتے تھے۔ تو ایک دن اس نے چچا کے سامنے یہ تذکرہ کر دیا کہ چچا جان، میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بھتیجے کی بات سن کر غضبناک لہجے میں کہا، خبردار، اگر تو نے محمد بن عبداللہ کا دین اختیار کیا تو میں تجھ سے سب کچھ چھین لوں گا۔ تو عبدالعزیٰ نے فوراً جواب دیا، آپ جو چاہیں کریں، میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ آپ اپنا مال و دولت نہ سنبھال کر رکھیں، یہ سب کچھ تو یہیں رہ جانا ہے، ایک دن یہ ختم ہو جانا ہے۔
حقیقت میں تو جو باقی رہنا ہے وہ اسلام کی روشنی ہے، ایمان کی روشنی ہی انسان قبر میں لے کر جائے گا۔ لیکن بھتیجے کی بات سن کر چچا نے کہا ایسی بات ہے تو پھر یہ کپڑے بھی اتار دے، تو کہہ رہا تھا کہ مال و دولت لے لو، تو اپنے یہ جو کپڑے اتار دے، کیونکہ یہ کپڑے میرے پہنائے ہوئے ہیں، میرے پیسوں سے خریدے ہوئے ہیں، یہاں سے تو ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ تو عبدالعزیٰ نے کیا کیا، انہوں نے فوراً کپڑے اتار دیے اور برہنہ حالت میں ماں کے پاس پہنچے اور کونے میں دبک کر چھپ کر بیٹھ کے ماں کے پوچھنے پر اس نے سب حال جو چچا کے ساتھ ان کی گفت و شنید ہوئی، بات چیت ہوئی، وہ کہہ دیا۔ اور جب یہ آپ نے کہا تو ماں نے پھر آپ کو ایک کمبل دیا، آپ نے اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے تہہ بند یعنی نیچے شلوار کے طور پر اسے جو ہے وہ باندھا، اور ایک کو قمیص کے ذریعے جو ہے وہ اوپر اوڑھ لیا۔ اور جب یہ ساری انہوں نے ستر پوشی کر لی، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، تو وہ وہاں سے چلے اور مدینہ کی راہ جو ہے وہ روشن راہ لی۔ اور ہوا یوں کہ وہ نیک شہدائی اسلام کا متمنی تیزی سے بڑھتے ہوئے قدم رات بھر جو ہے وہ سفر کر کے صبح سویرے جو ہے وہ شہر نبی میں داخل ہوا اور مسجد نبی میں پہنچ کر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں وہ مسجد میں داخل ہوئے تو پوچھا کون ہو تم؟ تو جواب ملا ایک غریب الدیار مسافر، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ تمہارا نام عبداللہ ہے، اور لقب ذوالبجادین کا دیا، یعنی 2 کمبل اوڑھنے والے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں حضور کا جو نام مل جاتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے، جس کو حضور دے دیں پھر اسے دنیا اور اس دونوں جہاں کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کون لے سکتا ہے، سوائے رب کے اور کوئی نہیں لے سکتا۔ تو یوں عبدالعزیٰ نے ذوالبجادین کا نام لیا ہادی برحق کے زبان سے، اور حضور کے جو ہے وہ میزبان نہیں بلکہ مہمان جو ہے وہ بننے کا انہوں نے شرف حاصل کیا، اور اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد نبوی میں رہائش اختیار کی، اور یہ وہ اعزاز ہے کہ جو اسلام نے انہیں دیا۔ اب یہاں پہ بچوں رک کر یہ دیکھیے کہ جب آپ اسلام کا ساتھ دیتے ہیں، اسلام کے سنہری اصولوں پر پابند ہو جاتے ہیں، تو پھر بظاہر تو چچا نے جو ہے وہ کیا لیا، کپڑے لیے، وہ کیا تھا، ایک ظاہری لباس تھا اس دنیا کا جو ایک نہ ایک دن بوسیدہ ہو ہی جانا تھا، مگر انہوں نے جو خریدا وہ دونوں جہان کی روشنی خریدی۔ تو بچوں آپ بھی اپنے اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اسلام کو دیجیے، تاکہ وہ جو آپ وقت جو دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، آپ کی زندگی اپنے دوام کو پہنچے گی، مگر جو آپ نے وقت نکالا ہے وہی باقی رہنا ہے۔ تو بچوں یہ آج کی کہانی میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کچھ سوال ہے تو وہ آپ کمنٹس میں مجھے جا کر مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے علم، فضل اور اسلام کی حقیقی روشنی سے آپ کو آشنا کرے اور آپ کی قبور کو روشن کرے۔ والسلام، اللہ حافظ۔